علی خان، جمعۃ المبارک کا خاص اور مبارک دن اور ساتھ ہی عید قربان کی آمد آمد۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس عید کو، اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کووڈ-19 کے دور میں اپنے اثار کو جو ہے وہ آن کر سکتے ہیں، اثار کا پیغام ہم کس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ عید قربان تو ہے ہی ہے، جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ تو ہمیں ادا کرنی ہی ہے، لیکن کیا اس مشکل دور میں جہاں پر لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، جہاں پہلی کنڈیشن میں کھڑے تھے، پچھلے سال جس طرح سے جو ہے وہ عید منائی گئی، اس سال عید جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، لوگوں کے اپنے پیارے ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، مشکل حالات ہے، مشکل دور ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس دور میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جب قربانی کریں، یا اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کے لیے جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکیں یا دے سکیں، تو کیا کچھ پیسے جو ہے وہ کسی کی مدد کے لیے اور قربانی کی سوچ رکھ کر کہ ہم آج جو ہے وہ اس مشکل حالات میں جو ہے وہ کسی کے گھر میں راشن ڈلوا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو جو ہے وہ نئے کپڑے لے کر دے رہے ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی مدد کر رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ظاہری بات ہے کہ اس بات کی تصدیق میں تو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسلامک مسئلہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے مفتی راغب نعیمی صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں کلیئر کیجئے کہ اس کووڈ-19 کے مشکل دور میں کیا ان قربانی کے پیسوں سے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کے گھر کا جو ہے وہ راشن یا کسی کو جو ہے وہ کپڑے دلوائے جا سکتے ہیں، یا پھر اس سے قربانی ہی جائز ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے گا، جو سوال میں نے آپ سے کیا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نا قربانی کی اسٹیٹس کو دیکھنے کے شریعت میں قربانی کی حیثیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قربانی کے بارے میں قرآن کریم میں دو جگہ پہ ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور نہر کیجیے، یعنی اونٹ کی قربانی کو پیش کیجیے۔ اور دوسری جگہ پہ آیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہے، بے شک بے شک بے شک۔ تو دیکھیے نماز اور قربانی، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور نہر، یہ آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، یعنی نماز کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حکم ہے، بالکل اسی ہی طریقے سے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کم و بیش 12 سے 13 سال تک مقیم رہے، اور اس پورے دوبارہ تصحیح کرنا چاہوں گا کہ 10 سال تک آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مقیم رہے ہیں، اور اس 10 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ منورہ میں عید الاضحیٰ کے ایام میں رہے ہیں تو آپ نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس قربانی کے عمل کے اوپر ہمیشگی فرمانا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ یہ قربانی کی عبادت ایسی عبادت ہے جو کہ واجب درجے کی ہے، اور اس قربانی کی عبادت کو لازمی طور پہ ہمیں سر انجام دینا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں ایک مسلمان کے لیے قربانی کے خون بہانے سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ یعنی فرائض عمل کے بعد اگر کوئی عمل اس درجے کا ہے تو وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کریں۔ اب جب یہ قربانی واجب درجے کی ہے تو پھر قربانی کے مد مقابل قربانی کی رقم سے آپ کوئی اور بھی کام پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب اور درجہ قربانی کے درجے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے اوپر ایک قربانی واجب ہے،
وہ اگر ایک سے زائد قربانیاں ادا کرتا ہے تو اگر وہ زائد جو نفل کو قربانی ہے اسے اگر اپنے ذاتی استعمال میں لانے کی بجائے یعنی قربانی کرنے کی بجائے اگر وہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. کر لے اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے رقوم کو جہاں پہ وہ خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتا ہے, اسے کسی بھی قسم کا مذائقہ نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں عمرہ ایک سے زائد قربانیاں پیش کرتے ہیں, وہ نفلی قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تمام عمرہ جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان تمام کے لیے ہم یہی پرسویٹ کریں گے کہ وہ اپنی ایک واجب قربانی پیش کرنے کے بعد اپنی دیگر قربانیوں میں سے جتنا چاہیں نکال کے اللہ کی راہ میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کو دینا چاہیں دیں, کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں. اور بالکل اسی طرح وہ تمام لوگ جو حج کرنا چاہتے تھے اس دفعہ نفلی خاص طور پر جو نفلی حج کرنا چاہتے تھے وہ حج نہیں کر پائے, تو وہ بھی اگر اپنی حج کی رقم کچھ حصہ یا سارا حصہ یا اس کا کچھ حصہ باقی حصہ اگر وہ ان غریب غربا فقراء مساکین کی امداد کرنا چاہتے ہیں براہ راست تو وہ امداد کریں, یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اس کا بہت اجر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک قربانی جو آپ نے کرنی ہے وہ تو آپ نے اللہ کی راہ میں کرنی ہے, اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے کیونکہ یہ ایک فرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. وہ آپ کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ عید قربان جو ہے وہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ نے قربانی ادا کرنی ہے. ہاں اگر زیادہ آپ جو ہے وہ نفلی قربانیاں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور وہ اگر آپ اس وقت نہ کریں اور کسی کی جو ہے وہ مدد کر دیں, ایک قربانی جو ہے وہ ادا کر لیں, تو یہ ایک بہترین عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا لوگوں کا. جی بالکل, جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت میں جہاں پہ کووڈ-19 کی وجہ سے حالات اور معاملات بڑی سنگین کیفیت اختیار کیے ہوئے ہیں, فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ لوگوں پہ بہت چل رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جس طرح سے مہنگائی کا دور بھی ہے, سب چیزیں ہیں, لوگوں کو کیا اپنا طریقہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اس ٹائم میں, اس دور میں ہمیں کس طرح اظہار کا جذبہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے؟ بیسیکلی ہمارا اسلام اس چیز پر جو ہے وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے اسلام تو بالکل واضح پیغام دیتا ہے کہ جو لوگوں کی امداد, لوگوں کا بھائی چارہ اور لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنا برتاؤ رکھنا ہے, اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ معاملات انتہائی دیگرگو ہو گئے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم قطعی طور پہ انہیں معاشرے سے جدا نہیں کر سکتے, معاشرے سے الگ نہیں کر سکتے ہیں, اور جب تک ان کی مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ایسی انارکی اور ایسی فضا قائم ہو جس میں پھر غریب غربا کہیں عمرا کے مد مقابل کھڑے نہ ہو جائیں, اور اس سے پھر بہت بڑا معاشرے کو نقصان پہنچے گا. تو ہمیں ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے اور معاملات کو دیکھ کر ہی ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب یہ بھی جو ہے وہ ہمیں فرمائیے گا, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں وہ قربانی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اوورسیز ہمارے پاکستانی بھی یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ظاہری بات ہے. تو اس وقت میں جس طرح پاکستان میں جو لوگ ہیں جو اتنا سارا سال جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے, اصل میں یہ قربانی ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ وہ ان تک بھی جو ہے وہ گوشت پہنچایا جا سکے. یہ جو لوگ اپنے فریزر بھر لیتے ہیں اور باہر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ گوشت نہیں جو ہے وہ پہنچ پاتا, جبکہ اس کے حصے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کا حصہ ہے, غریبوں کا, مساکین کا حصہ ہے, اپنے لیے حصہ ہے, تو یہ جو سب چیزیں فریزر میں فریز ہو جاتے ہیں گوشت, اس کی قربانی کے حوالے سے ذرا بتا دیجئے کہ اللہ کا اس پر کیا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے کیا جو ہے وہ توقع کرتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں, ایک غریب غربا فقراء مساکین کے لیے رکھا جائے اور ایک اپنے لیے رکھا جائے, ایک اپنا اعزاء اور اقربا کے لیے رکھا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانی کرنے والا ہے اسے خود ویجیلنٹ ہونا چاہیے. مفتی صاحب یہ برابری کا حصہ رکھا جاتا ہے نا کہ برابر ہو, اپنے لیے بھی اتنا ہی ہو تو دوسروں کے لیے. ہاں 3 حصے کیے جائیں گے اور یہ برابری ہی کی بنیاد کے اوپر کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برابری جو ہم آج کے ماحول میں دیکھتے نہیں ہیں, جو ہمیں آج کے دور میں نظر نہیں آتی برابری. نظر نہیں آتا, لوگ بچوں کی کرتے ہیں, رسپانسیبل ہوں گے اور یہ مستحب ہمارے. لیکن یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ
بجائے اس کے کہ اپنے فریزرز کو بھر لیا جائے قربانی کے، اپنے ہی قربانی کے گوشت سے، بالکل صحیح. کوشش یہی کریں کہ اسے لوگوں میں تقسیم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک آدمی کی عیالداری اتنی زیادہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 7-8 بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، غریب ہے، اور ایک ہی آدمی کرتا ہے، تو وہ تو قربانی کا گوشت پوری کی پوری فیملی کو کافی ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ وہ فریج میں رکھیں، وہ اپنی پوری فیملی کو اس قربانی کے گوشت سے استفادہ دیں، فائدہ حاصل کرنے کی انہیں یہ ہے کہ وہ پہنچائیں، فائدہ کروائیں انہیں. بجائے اس کے یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت کو اس طریقے سے اٹھا کے رکھ لیا جائے، اس کو 6 مہینے آگے چل کے استعمال کیا جائے. بالکل بالکل صحیح. آپ جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آج کے دور میں ہمیں اثار کا پیغام کہیں نظر نہیں آتا. عید قربان اور اثار کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، عید قربان حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کا وہ عمل ہے جس میں انسان اپنی رقم خرچ کرتا ہے، اور رقم خرچ کر کے اچھا اب آپ ایک بات دیکھیے، رقم خرچ کر کے قربانی حاصل کرتا ہے. یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ عام دنوں میں آپ ہم لینے کے لیے جائیں گے، جو 1 لاکھ کا جانور ہے وہ 60-70 ہزار روپے کا مل جاتا ہے. صحیح. قربانی کے موقع کے اوپر کو 20-25 ہزار روپے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بالکل اب ایسے ہی. وہ بڑی خوشی سے بڑی ہوئی قیمت کے اوپر جانور لیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے ایک ایسا اکنامک سائیکل شروع ہوتا ہے جس کا فائدہ اگلے 3 سے 4 مہینے تک پوری کی پوری اکانومی معیشت کو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. بالکل ایسے یہ پورا سائیکل چلتا ہے. دیکھیں نا، اربوں روپے کے جانور پرچیز کیے جاتے ہیں. جی بالکل. وہ ذبح ہوتے ہیں، ذبح کرنے والے کسائیوں کو ان کا معاوضہ ملتا ہے. بالکل. جو ان جانوروں کو پالتے ہیں، جب وہ رقم کا حصول ہوتا ہے انہیں جو کہ اربوں روپے میں ہے، تو وہ پورے معاشرے میں غریب، غربا، فقراء، عام طور پہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں، 60% آبادی جو دیہاتوں کی رہنے والی ہے وہی جانور پالتی ہے. ان تک وہ رقم جاتی ہے، وہ اپنے پورے سال کے خرچے کو اس رقم کے ذریعے کرتے ہیں. پھر شہر کے اندر جانوروں کو سجانے کے لیے آرائش و زیبائش کا سامان فروخت ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے. وہ تمام اوزار جو قربانی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چارے کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا ایک بہت بڑا سائیکل سامنے آتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیے تو ایک ایسا اکنامک سائیکل ہے جس سے کچھ 40 سے 50 مختلف قسم کی صنعتوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو پھر وہ جو کھال ہے، کھال بکتی ہے، کھال بکنے کے بعد ٹرینریز چلتی ہیں، ٹرینریز کے اندر ہزاروں افراد وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں. تو یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور اثار کرتے ہوئے زائد رقم سے وہ قربانی خریدی گئی ہے. جی بالکل بالکل صحیح. اچھا، یہ بہت چیز کاؤنٹ کرتی ہے مفتی صاحب. اس پر تو بڑی بات جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس پہ تو ہم اگلے جمعے بھی جو ہے وہ پروگرام جو ہے لازمی کریں گے کہ جس رقم سے ہم وہ جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اس رقم کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. اس حوالے سے بھی یہ تھوڑی سی تو آپ اس پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پہ تفصیل سے جو ہے وہ اگلے جمعے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے دیکھیے، بالکل واضح بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، جہاں پہ جگہ ہے وہ پاک ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہماری عبادت کے اسباب پاک نہیں ہوں گے، ہمیں اس عبادت سے نفع نہیں مل سکے گا. اور یہ جو قربانی کا جانور ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی کی ضرورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ سے نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، بل جنالہ تقوی. اللہ تعالیٰ کے تقوی پہنچتا ہے، تو وہ تقوی کا حصول حرام مال سے نہیں ہو سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. تقوی کا حصول حرام مال سے نہیں ہو سکتا. تقوی کا حصول ہوگا تو پاک اور جائز مال سے ہوگا، بھلے سے اس کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی راغب نعیمی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم سے جو ہے وہ بات کی، اور ہمارے ناظرین کو بہت اچھی باتیں جو ہے وہ سمجھائی بھی. اور قربانی کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں بھی جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ موجود ہے تو آپ ہمیں سوال جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی ہم جو ہے وہ اس کے قربانی کے ہی ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. مزید اس کو جو ہے وہ